انر کور کس کو قرار دیا ہے علامہ اقبال نے؟ بار بار کہا ہے کہ اپنے موقف کو توہمات اور محض تخیلات پر قائم نہ رکھا جائے، بلکہ اس کی بنیاد، اپنے موقف کی بنیاد علم پر ہو۔ اب علم میں جیسے ایک علم ہے ریویلڈ نالج، ایسے ہی ایک علم وہ ہے جو ایکوائرڈ نالج ہے، کہ جو انسان حاصل کرتا ہے۔ کوئی شے تو قرآن میں آ گئی بصر و چشم، لیکن کوئی شے وہ ہے کہ جو انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے۔ جیسے کبھی دو پتھر اچانک ٹکرا گئے ہوں اور ان میں سے چنگاری نکل آئی ہو، تو ایک کسی شخص نے دیکھ لیا اور اسے سمجھ میں آ گیا پتھروں کو ٹکرا کر آگ پیدا کی جا سکتی ہے، تو وہ بہت بڑا موجد تھا، پھر اس کو انہوں نے استعمال کیا آگ کو۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جا رہی ہے۔ تو جب انسان جس دور میں تھا کہ وہ صرف اس کائنات کے بحیثیت مجموعی جو عقدے ہیں انہیں وہ حل کر رہا تھا، یا توہمات سے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ یہ جو زمین ہماری ہے یہ ایک بہت بڑا بیل ہے، اس کے سر پر ہے، اور ایک سینگ کے اوپر وہ ہوتا ہے۔ جب ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ ذرا سینگ بدلنے کے لیے ذرا سا وہ دوسرے سینگ پر بوجھ لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ توہمات ہے، بھئی اس کے لیے دلیل، اس کے لیے بنیاد، اس کے لیے کوئی، اس کو سب کو اگر نہیں ہے تو رد کر دو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ مغربی تہذیب کا علامہ اقبال کے نزدیک انر کور صرف یہ ہے۔ اس انر کور نے اس کو وہ طاقت دے دی ہے کہ آج وہ دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ ساری ٹیکنالوجی یہاں سے چلی ہے، سارے فزیکل سائنسز کا ارتقاء اور معلومات کا ایکسپلوژن اور ٹیکنالوجی وہ اس سے چلی ہے۔ تاریخ انسانی میں اس دور کا ایک اعتبار سے کہا جائے گا نشأت ثانیہ کرنے والا اسلام ہے۔ پہلے بھی تھا یہ دور، تھوڑے سے عرصے کے لیے یونانیوں میں یہ دور رہا، فلسفہ بھی تھا وہاں، سائنس بھی تھی۔ ارشمیدس نام سنا ہوگا، وہ بھی تو آخر وہ کون تھا؟ وہ ایرانی تھا جس نے یہ اصول معلوم کیا تھا کہ پانی جو ہے وہ اوپر کو، حکیم ارشمیدس، پانی جو ہے یہ اوپر کو اچھالتا ہے، پانی کے اندر ایک بائنسی ہے۔ یہ اس نے نہاتے ہوئے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پانی میں نیچے جاتا ہوں پانی اوپر کر دیتا ہے، تو کوئی بات ہے صحیح، اور پھر اس نے کوئی نتیجہ اخذ کیا، تو تب میں سے ننگا نکل کے باہر بھاگا خوشی کے بارے، اور جا کے کہا کہ میں نے ایک بات دریافت کر لی ہے۔ حکیم ارشمیدس، فیثاغورس کون تھا؟ وہ پائتھاگورس جتنے کے یہ جو تھیورم بنائی تھی فیثاغورس کی۔ تو یہ دور ایک پہلے یونان میں بھی تھا، فلسفہ اور سائنس دونوں کا، بعد میں وہ مر گیا۔ میڈیول ایجز وہ کہلاتی ہیں، ازمنہ وسطی، جن کے بارے میں یورپ والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈارک ایجز تھے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ پھر اس سلسلے میں جو کچھ ہندوستان کے لوگوں نے سیکھا تھا یا جمع کیا تھا، معلومات کا ذخیرہ، اس سے بھی آگے چینیوں سے، ادھر سے یونانیوں سے، وہ سب جمع کر کے مسلمانوں نے اور اس عمل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر یہ ہوا بدقسمتی سے کہ وہ عمل یورپ کے حوالے کر کے خود انٹا غفیل عیاشیوں میں اور گلچھروں کے اندر وہ مگن ہو گئے۔ یہ ہے اصل شے جس کو کہ اقبال کہتا ہے کہ the inner core of the present Western civilization is Quranic. ان السمع والبصر والفؤاد، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس سے نتیجہ نکال۔ باقی اب اس کے کچھ اور بھی حوالے ہیں کہ جو اسلامی ہیں، بہت ہی تفصیل سے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، کہ اس میں بھی یہ ہے کہ جو آؤٹر کور ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، جیسے کہ لحاف کا ابری بھی ہوتی ہے، لحاف کا استر بھی ہوتا ہے۔ استر بھی ٹھیک ہے، استر ٹھیک ہے کہ ہیومن ایکویلٹی ہونی چاہیے، ہیومن فریٹرنٹی ہونی چاہیے، ہیومن فریڈم ہونی چاہیے، انسان کا محکوم نہ ہو، بلکہ یہ کہ تمام انسان جو ہے اس اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے انہیں مساوی ہونا چاہیے، ان کے حقوق مساوی ہونے چاہیے۔ لیکن یہی گولڈن پرنسپلز جو ہے وہ حدود سے تجاوز کر کے
انفرادی آزادی مادر پدر آزادی بن گئی. میں چاہتا ہوں ننگا پھرنا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ ہم دو مرد اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہیومن فریڈم. ہم دو عورتیں چاہتی ہیں کہ بس اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ یہ ہے وہ کہ جس نے بیڑا غرق کیا ہے. ورنہ یہ کہ وہ چیزیں ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، یہ تو اصل میں اسلام نے دی ہیں اور خلافت راشدہ میں ان کا ایک نقشہ سامنے آیا ہے. لیکن چونکہ وہ مذہب والی آنکھ بند ہو گئی وہاں، پاپائیت کے رد عمل میں یورپ میں جب سائنس کا ارتقا ہوا ہے تو وہ بالکل دجال ایک آنکھ والا بن کر رہ گیا. مذہب سے، ریولیشن سے، روح سے، اس سب سے بغاوت پیدا ہو چکی تھی. اس کے نتیجے میں اس کا جو باہر کا سارا معاملہ ہے وہ نہایت خطرناک اور خوفناک بن چکا ہے. یہ ہے اصل میں تجزیہ.